دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری بیوی حاملہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن میں خاموش رہا جب میری بیوی نے بچے کو جنم دے دیا تو یہ جاننے کے لیے کہ کس کا بچہ ہے۔ میں نے بچے کا DNA کروایا، لیکن سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور مجھے بیوی سے نفرت ہونے لگی کہ وہ بچہ تو میرے گھر کے۔ میرا نام ایان ملک ہے اور میں ایک کمپنی میں گارڈ کی نوکری کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بمشکل 3rd ڈویژن میں FA پاس کیا تھا اور اس کے بعد پرائیویٹ BA تک نہیں کر پایا، کیونکہ میری جیب مجھے پڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میری تعلیم کی مناسبت سے مجھے اچھی ہی نوکری ملی ہوئی تھی اور میں اس پر مطمئن بھی تھا۔ میں کوئی خاندانی غریب یا فقیر باپ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ مجھے غریب متعارف کروانے میں بڑا ہاتھ میرے ابو کا تھا۔ جیسی زندگی میں گزار رہا تھا، میرے بڑے بہن بھائی اس کے برعکس زندگی گزار رہے تھے۔ میرا بڑا بھائی جو کہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا، وہ یونیورسٹی سے M.Ed کر رہا تھا اور بڑی بہن جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میرے دونوں بہن بھائیوں کے پاس بینک بیلنس تھا، iPhone تھا، نئے اور مہنگے کپڑے تھے اور دونوں کے پاس الگ الگ سپورٹس کار تھی جن میں بیٹھ کر وہ غرور سے گردن اکڑاتے پھرتے تھے، اور ایک میں تھا جس کے پاس ٹیچر سی بائک تک نہیں تھی اور پیسے بچانے میں گھر سے کمپنی تک چل کر جایا کرتا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس میں 10-15 خاندانوں کی گنجائش تھی، لیکن وہاں میری گنجائش نہیں تھی۔ میں پرآسائش گھر کے باہر سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور جاب سے واپس آنے کے بعد سینکڑوں کام ہوتے تھے جو فرحت آنٹی نے میرے لیے چھوڑ رکھے ہوتے تھے، اور پھر میں تھکا ہارا گھر کے کاموں میں جھک جایا کرتا تھا اور ان کاموں کے بدلے مجھے 2 وقت کی روٹی اور بڑے بھائی کے پرانے کپڑے ملا کرتے تھے اور میں چپ چاپ کام کے لیے جاتا تھا۔ میری تنخواہ 15,000 تھی اور میری کوشش ہوتی تھی کہ یہ 15,000 میں سے 13,000 میں ہر مہینے بچا ہی لیا کروں، کیونکہ میں ساری زندگی تو اپنے بہن بھائیوں اور فرحت آنٹی کی غلامی کرتے ہوئے نہیں گزار سکتا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ چھوٹا سا گھر ہو، لیکن میرا اپنا گھر ہو جہاں کوئی مجھے ملازم نہ کہے۔ میں ہر وقت اور اپنے اس خواب کے لیے میں پیسے جمع کر رہا تھا اور جمع کرتے کرتے بھی سالوں لگ جانے تھے۔ میرے سرونٹ کوارٹر کے سامنے جو کئی کنال پر پھیلی کوٹھی تھی، اس میں میرا حصہ بھی تھا، لیکن اس حصے کو کوئی قبول کرنے اور مجھے دینے کو تیار نہیں تھا، اور حصہ مانگنے پر جان سے جانے کا خطرہ بھی تھا۔ جب میں 20 سال کا ہوا تو میرے اندر کی نوجوان کو جوش آیا کہ گھر اور کاروبار ہر چیز میں میرا اتنا ہی حصہ ہے جتنا حمزہ بھائی اور عالیہ آپی کا ہے، اور مجھے اپنا یہ حصہ لینا ہے۔ لیکن جب میں نے اپنے حصے کی بات فرحت آنٹی سے کی تو انہوں نے بری طرح سے مجھے دھتکار دیا تھا، لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا اور انہیں ضد میں کہہ گیا کہ اگر وہ میرا حصہ مجھے نہیں دیں گے تو میں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گا اور عدالت تک جاؤں گا۔ اور پھر اسی شام پولیس نے مجھے سڑک سے اٹھا لیا تھا اور وہ ساری رات پولیس کا تشدد برداشت کرتے کرتے میں موت کے قریب چلا گیا تھا۔ میرے جسم کے ہر خم اور نیل پڑ چکے تھے، کیونکہ میں نے فرحت کو دھمکی دی تھی، اور وہ فرحت جو شہر کی جانی مانی بزنس وومن اور سوشل ورکر تھیں اور جس کی دی ہوئی بھیک پولیس والوں کی جیبیں بھرتی رہتی تھیں، تو وہ کیسے اس کے پالتو کتے نہ بنتے اور کیسے اس کے اشارے پر مجھے بغیر کسی جرم کے اٹھا نہ لیتے۔ اگلے دن مجھے چھوڑ دیا گیا اور پولیس اسٹیشن سے نکلتے مجھ میں اتنی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ میں ایک قدم بھی چل پاتا۔ فرحت آنٹی نے ایک احسان کیا تھا کہ اس دن علی بخش جو ہمارے پرانے ملازم تھے ان کو پولیس اسٹیشن بھیج دیا۔ میں تو پولیس اسٹیشن سے قدم باہر رکھتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا، تو علی بخش مجھے اٹھا کر گھر لائے تھے اور ان کی بیوی نے میری مرہم پٹی کر دی تھی۔ میرا جوڑ درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس دن شام کو فرحت آنٹی مغرور مسکراہٹ کے ساتھ میرے کوارٹر میں آئی تھیں اور میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، لڑکے تو مجھے دھمکی دے رہا تھا، اور وہ بھی اس پولیس اور عدالت کی جسے میں جیب میں لیے گھومتی ہوں۔ چند نوٹوں میں بک جانے والوں سے مجھے ڈرا رہے تھے تو کہو اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دماغ سے جوانی کا زنگ آلود جوش اترا کہ نہیں؟ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ تمہاری ٹکے کی بھی اوقات نہیں اور آئے ہو تم فرحت کی جائیداد سے حصہ مانگنے۔ آئندہ حصے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچو گے، بلکہ اب تو تم جائیداد میں حصے کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈرو گے۔ فرحت کے ہاں ایک ملازم ہو اور میرا احسان مانو کہ تمہیں رہنے کو چھت دے دی ہے، آئندہ اوقات میں رہنا، ورنہ سر سے چھت اور جسم سے روح دونوں چھیننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ جیسے مغرور چال چلتے ہوئے آئی تھیں ویسے ہی واپس چلی گئی تھیں، لیکن اس دن کے بعد میں واقعی میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے موت سے خوف آنے لگا تھا اور میں جان گیا تھا کہ فرحت آنٹی سے پنگا لے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہے،
اور اس دن میں 20 سالہ خوف زدہ لڑکا اپنے قانون اور اسلام کی روح سے جائز جائیداد سے دستبردار ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان سے قیمتی کچھ نہیں لگا تھا اور فرحت آنٹی کا کوئی بھروسے کب مار ڈالے۔ پولیس والوں نے میری ٹانگوں پر ڈنڈوں سے اتنا مارا کہ کئی دن تک میں صحیح سے چل بھی نہیں پاتا تھا۔ علی بخش مجھے سہارا دے کر چلنے میں میری مدد کرتے تھے اور روز شام کو لان میں مجھے واک کرواتے تاکہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ ایک دن میں علی بخش کا سہارا لیے جب لان میں واک کر رہا تھا تو حمزہ بھائی کی گاڑی شور مچاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر جانے لگے کہ مجھے دیکھ کر رک گئے اور سرتا پیر میرا جائزہ لیتے ہوئے ہنسنے لگے تھے اور پھر بولے تھے کہ جب بندہ اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اوقات میں لانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے تاکہ عقل ٹھکانے آ سکے۔ کہو تو اب تمہاری عقل تو آ گئی ہوگی نا، اگر نہ آئی تو میں لے آؤں گا۔ میری یہ بے عزتی ہر روز اس گھر میں ہوا کرتی تھی کیونکہ میں یتیم تھا، نہ میرا باپ تھا اور نہ ہی میری ماں، اور یتیمی کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ فرحت آنٹی میرے ابو کی سیکرٹری ہوا کرتی تھیں اور پھر میرا جنم ہوا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہماری زندگی بالکل کسی خواب جیسی تھی۔ ہمارا بڑا سا گھر لاڈ اٹھانے، میری کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ میری ہر خواہش ابو میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر لیا کرتے تھے۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک سے ہماری زندگیوں میں بہت بڑا طوفان آ گیا، بلکہ طوفان نہیں، قیامت ٹوٹی تھی ہم پر اور ہمیں تباہ و برباد کر گئی تھی۔ کچھ ایسا ہوا تھا کہ ہماری زندگیاں اچانک سے بدل گئیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ قسمت اتنا بڑا کھیل ہمارے ساتھ کھیل سکتی تھی، اور خاص کر میں جس نے ابھی دنیا کو سمجھا بھی نہیں تھا، اور میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی؟ اور ابو کہتے تھے یہ سزائیں نہیں ہوتی، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ایک 9 سال کے بچے پر ایسی آزمائش کیوں آئی کہ اس سے اس کی جنت ہی چھین لی گئی ہو، وہ جس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا اور پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مجھے لگا تھا میں بے آسرا اور بے سہارا ہو گیا ہوں، لیکن پھر ابو نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ طوفان ان کی زندگی کو بھی بہا کر لے گیا، طوفان ان کی زندگی کو بھی بہا کر لے گیا، قیامت ان پر بھی ٹوٹی تھی، آسمان ان پر بھی ٹوٹ کر گرا تھا، زمین ان کے پیروں تلے سے بھی نکل گئی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا تھا۔ اس وقت میں 9 سال کا تھا، اور اس وقت ہوا کچھ یوں کہ امی اور ابو کی شادی کی سالگرہ تھی اور اس کا اہتمام گھر پر ہی کیا گیا۔ ہمارا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا اور امی ابو کی شادی کی سالگرہ کا سارا انتظام کسی شاہی انتظام سے کم نہیں تھا۔ شہر بھر کے لوگ تقریب پہ آئے تھے، سب بہت خوش تھے۔ تالیاں اور کھلکھلاہٹوں کے بیچ کیک کاٹا گیا تھا۔ امی ابو نے سب سے تحائف وصول لیے اور پھر کھانے کا دور چلا تھا۔ امی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، وہ بار بار مجھے اپنے ساتھ لگا رہی تھیں اور چوم رہی تھیں۔ شاید جو کچھ ہونے والا تھا ان کی چھٹی حص اسے پہلے ہی محسوس کر چکی تھیں۔ تقریب میں ہلکی ہلکی موسیقی اور سرگوشیاں جاری تھیں۔ میری امی سانس کی مریضہ تھی، لوگوں کی بھیڑ میں ان کا سانس گھٹنے لگتا تھا۔ وہ تقریب چھوڑ کر چھت کی طرف چلی گئیں اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ کچھ دھڑم سے گرنے کی آواز آئی۔ سب آواز کی سمت بھاگے تھے اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ میرا ننھا دل تو کانپ اٹھا تھا اور ابو لڑکھڑاتے قدموں سے اس طرف بھاگے تھے جہاں وہ خون سے لت پت پڑی تھیں۔ کچھ دیر پہلے جو چیخ سنائی دی تھی وہ میری ماں کی چیخ تھی، اور وہ جو آواز آئی تھی وہ امی کی گرنے کی تھی۔ چھت سے گر گئی تھی اور ہمارے گھر کی چھت بہت اونچی تھی، اس سے گر کر بچنے کے چانسز نہیں تھے۔ تقریب میں سے کچھ لوگوں نے ابو کے ساتھ مل کر امی کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے، اور میں اپنی ماں کو یوں خون میں ڈوبا دیکھ کر صدمے میں چلا گیا تھا۔ اور تب ابو کی سیکرٹری فرحت آنٹی نے مجھے گلے سے لگایا اور کمرے میں لے گئیں، مجھے تسلی دی اور محبت بھری لوری سنا کر سلا دیا تھا۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے سے نکل کر نیچے آیا تو وہاں میری امی سفید کپڑوں میں سوئی ہوئی تھی اور میرے ابو ان کے سرہانے بیٹھے۔ یوں دیکھ کر میں جان چکا تھا کہ ماں ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے اور آج کے بعد میں ماں کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میری ماں کو دفنا دیا گیا تھا۔ کافی دن تک ابو ہوش و حواس میں نہیں تھے اور اس وقت میں میرے ساتھ فرحت آنٹی سائے کی طرح رہی تھیں۔ اس وقت میں گہرے صدمے میں چلا جاتا اگر وہ میرا خیال نہ رکھتے۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر میرے لیے ہمارے گھر میں رکی ہوئی تھیں۔ میرے کھانے پینے سونے سب کی فکر انہیں ہوتی تھی، اور ساتھ وہ کاروبار کے معاملات بھی دیکھ رہی تھیں کیونکہ ابو اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ فرحت آنٹی کا ایک پاؤں ہمارے گھر میں تھا تو ایک اپنے گھر میں اور دماغ آفس میں۔
ان دنوں وہ سارے معاملات اکیلے ہینڈل کر رہی تھیں اور ان کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ دیکھی تھی میں نے۔ اور پھر ان کی کوششوں سے ابو بھی آخر کار صدمے سے نکل آئے تھے اور فرحت آنٹی کے مشکور تھے، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا اتنا ساتھ دیا اور مجھے سنبھالا۔ میں نے بھی ابو سے کہہ دیا تھا کہ اگر امی کے بعد فرحت آنٹی نہ ہوتی تو میں بھی امی کے پاس اب تک جا چکا ہوتا۔ ابو میری بات سن کر تڑپ گئے تھے اور مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ ابو میری بات سن کر تڑپ گئے تھے اور مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ فرحت آنٹی کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا، اور پھر میں تو ہر وقت فرحت آنٹی کرنے لگا۔ مجھے 24 گھنٹے ان کی ضرورت رہنے لگی تھی، لیکن وہ ہر وقت میرے پاس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں ان کا عادی سا ہو گیا۔ وہ امی کے بعد مجھے امی جیسی ہی لگتی تھی۔ وہ میرے اسکول ٹیچر سے میرا رپورٹ کارڈ لینے آتی تھیں۔ وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے مزے کے کھانے بنا کر بھیجا کرتی تھیں اور تحفے بھی بھیجا کرتی تھیں۔ فرحت آنٹی مجھے بہت اچھی لگتی تھیں اور میں ہر وقت ابو کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگتا تھا۔ امی کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اس دوران فرحت آنٹی سے مجھے ماں کا پیار ملا تھا، اور تبھی ابو کے ایک دوست نے ابو کو مشورہ دیا کہ وہ فرحت سے شادی کر لیں، کیونکہ مجھے ایک ماں کی بہت ضرورت ہے اور میرے لیے فرحت آنٹی سے اچھی ماں کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابو کو فوراً سے فرحت آنٹی سے شادی کرنے کا کہا۔ میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ فرحت آنٹی ہر وقت میرے پاس رہتی اور ہر وقت مجھے پیار کرتی۔ لیکن پھر ایک مسئلہ تھا کہ جیسے میں اپنے ابو کا بیٹا تھا تو فرحت آنٹی کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا حمزہ اور بیٹی عالیہ۔ فرحت آنٹی طلاق یافتہ تھی اور جاب کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، کیونکہ طلاق کے بعد ان کے ماں باپ نے انہیں اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس طرح پھر ان کی دوسری بیٹیوں کی زندگی پر بھی اثر پڑتا تھا۔ فرحت آنٹی کا طلاق یافتہ ہونا اور 2 بچوں کی ماں ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ تھوڑی سوچ و بچار کے بعد ابو مان گئے اور فرحت آنٹی سے بات کی، جنہوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر میرے بہت اصرار کرنے پر وہ مان گئیں، اور پھر ایک دن وہ ابو کی بیوی اور میری ماں بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ میں بہت خوش تھا، کیونکہ مجھے صرف ماں ہی نہیں ملی تھی بلکہ 2 بہن بھائی بھی مل گئے تھے۔ فرحت آنٹی کے آنے سے جیسے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ شروع میں بھائی اور آپی خاموش رہے، لیکن پھر وہ بھی گل مل گئے تھے۔ فرحت آنٹی مجھ سے محبت کرتی تھی اور ابو بھی حمزہ بھائی اور آپی کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ہمارا گھر ایک بار پھر جنت کا گہوارہ بن چکا تھا، کیونکہ ان خوشی بھرے رنگوں میں ایک بار پھر سے بھنگ پڑ چکا تھا۔ میری زندگی ایک بار پھر سے اسی سٹیج پر جا کھڑی ہوئی تھی جب امی چلی گئی تھی، اور اس قیامت کے بعد لگتا تھا کہ اب کوئی قیامت ہمیں ہلا بھی نہیں سکتی، لیکن اس بار جو قیامت ٹوٹی تھی اس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ فرحت آنٹی اور ابو کی شادی کو کچھ سال ہو چکے تھے، اور ان 4 سالوں میں نہ مجھے فرحت آنٹی سے کوئی شکایت رہی تھی اور نہ ہی ابو کو۔ وہ ایک اچھی ماں اور اچھی بیوی تھیں۔ ان کے دل میں پیار ہی پیار تھا، اور سب سے زیادہ پیار تو میرے لیے تھا۔ میں ان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ لیکن پھر ایک دم سب کچھ تب بدلا جب اچانک سے ابو کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور ایک دن ابو کی طبیعت میں معمولی سی تبدیلی آئی اور پھر اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ امی کی موت کی طرح ابو کی موت بھی بہت اچانک تھی، اور ابو کی موت نے 7 آسمان سر پر توڑ ڈالے تھے۔ مجھے ابو کی کہی بات یاد آئی کہ کچھ درد ہوتے ہیں تو کیا آزمائش کے لیے صرف میں ہی چنا گیا تھا؟ پہلے ماں کو چھین لیا گیا اور اب ابو کو بھی مجھ سے دور کر دیا گیا۔ میں امی کی موت کے بعد اس دن پھر سے رویا تھا اور بہت رویا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ کہ آج میرے پاس مجھے سنبھالنے والا اور میرے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ فرحت آنٹی کے دکھ کو بھی میں سمجھتا تھا۔ انہوں نے بھی میری طرح دوسری بار کسی اپنے کی جدائی برداشت کی تھی۔ جب امی فوت ہوئی تھی تو میں بہت چھوٹا تھا، لیکن اب میں تھوڑا بڑا اور زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد میں خود ہی سنبھل گیا اور اپنے کمرے سے نکل کر فرحت آنٹی کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن ان کے کمرے کے پاس پہنچ کر اندر سے آدھی آوازیں سن کر رک گیا تھا، اور پھر جو کچھ میں نے سنا اور دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو چکا تھا، نہ مجھے اور نہ ابو کو پتہ چل سکا۔ فرحت آنٹی کے کمرے سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے مرد کو میں پہچان چکا تھا۔ اس کی تصویر کئی بار میں نے آپی کے پاس دیکھ رکھی تھی۔ اندر بیٹھا وہ مرد آپی اور بھائی کا باپ اور فرحت آنٹی کا سابقہ شوہر تھا، جس نے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اور فرحت آنٹی کے بقول وہ ان پر بہت ظلم بھی کرتا تھا۔ لیکن وہ جیسے ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو اس سے وہ دونوں محبوب اور محبوبہ لگ رہے تھے، اور تبھی بہت بڑے بڑے رازوں کا خلاصہ ہوا۔ پہلا بڑا اور نہایت بھیانک راز میری ماں کی موت تھی۔ میری ماں حادثاتی طور پر نہیں مری تھی، بلکہ یہ سب کچھ پلان تھا۔ ساتھ ہی آنٹی کا
انہوں نے میری ماں کو چھت سے دھکا دے کر پھینکا تھا اور پھر اپنی زبان میں چاشنی گھول کر ان کی جگہ لے لی تھی۔ اور دوسرا بھیانک راز میرے ابو کی موت تھی، اور وہ موت نہیں، قتل تھا۔ فرحت آنٹی میرے ابو کو سلو پوائزنگ دے رہی تھیں تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور پھر ابو مر گئے اور فرحت آنٹی نے ساری دولت ہتھیار لی جس کے لیے وہ آئی تھیں، اور پھر عدت ختم ہوتے ہی انہوں نے اپنے بچوں کے باپ اور سابقہ شوہر سے دوسری شادی کر لی اور مجھے میرے عالیشان محل جیسے گھر سے نکال کر سرونٹ کوارٹر میں پٹخ دیا، کیونکہ اس سے زیادہ اب وہ میرے لاٹ نہیں اٹھا سکتی تھیں، جس میں گئی جائیداد کی وارث بن چکی تھیں، جس پر وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ راج کر رہی تھیں، اور ایک میں جس کا وہ سب کچھ تھا، نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھا، اور لاڈوں میں پلا ایان ملک ایک گارڈ کی نوکری کر رہا ہے، اور جو نوکر تھے وہ عیاشی کی زندگی جی رہے تھے۔ انہی دنوں علی بخش اور بوا بہت پریشان لگے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ انہیں کام کی وجہ سے یہاں رہنا پڑتا ہے اور پیچھے ان کی بیٹی کو محلے کی لفنگے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں لے آئیں، لیکن وہ فرحت آنٹی کے ڈر سے انہیں نہیں لا سکتے تھے، اور پھر علی بخش نے کہا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں، وہ میرے ساتھ اس سرونٹ کوارٹر میں بھی خوش رہے گی اور ان کی نظروں کے سامنے بھی رہے گی۔ میں اپنا گھر بنا کر ہی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں مان گیا اور فرحت آنٹی سے بات کی تو انہوں نے بے پرواہی ظاہر کی۔ انہیں مجھ سے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، چاہے میں جو بھی کرتا۔ اور پھر ایک دن سادگی سے میرا اور علی بخش کی بیٹی بانو کا نکاح ہو گیا۔ بانو اپنے نام کی طرح ہی بے حد خوبصورت تھی۔ بانو اپنے نام کی طرح ہی بے حد خوبصورت تھی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی دل ہار چکا تھا، اور پھر وہ میری بیوی بن گئی تھی تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ وہ بے حد معصوم اور بھولی سی تھی۔ وہ میری 15,000 تنخواہ میں بھی خوش تھی، اور اب گھر میں میرے حصے کے کام وہ کرتی اور میں تھکا ہارا تھا تو آرام کرتا تھا۔ اس کے آ جانے سے میری زندگی ایک دم پرسکون اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ پھر اس سے محبت کیا ہوئی کہ ہر شخص کے لیے میرے دل میں موجود نفرت ختم ہوتی چلی گئی۔ اب میری کوشش تھی کہ میں جلد سے جلد اپنا گھر لے کر بانو کو یہاں سے لے جاؤں اور اپنی خوشیوں بھرا آشیانہ بساؤں، لیکن مجھے سچ میں ہی خوشیاں راس نہیں آتی تھیں۔ میری زندگی میں خوشیوں کی مدت بہت کم تھی اور قیامت بے شمار تھی، جو تھوڑا وقفہ لے کر میری زندگی پر ٹوٹ پڑتی تھی، اور اس بار تو میری عزت نفس اور میری مردانگی بری طرح سے کچلی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری اور بانو کی شادی کو 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ بانو امید سے ہو گئی، اور میری زندگی میں تو جیسے خوشیاں دوڑ گئیں۔ میں نے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی اور اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، بالکل ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں منتظر تھا کہ کب 9 ماہ کا کٹھن مرحلہ کٹ جائے اور میری باہوں میں میری اولاد ہو، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ میرے اندر سے ساری خوشی تب ختم ہوئی جب ایک دن الماری میں سے کچھ پیپر نکلے۔ میرے ہاتھ میں برسوں پرانی وہ رپورٹ اور دوائیوں کے خالی پیکٹ تھے جب پولیس والوں نے مجھے مارا تھا، اور جب میں نے رپورٹ پر یوں ہی سرسری سی نظر ڈالی تو ایک رپورٹ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے آنکھیں مل مل کر کئی بار اس رپورٹ کو دیکھا اور خدا سے دعا کی کہ یہ بس میری نظر کا دھوکہ ہو، اور جا کر میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو سب کچھ سچ ثابت ہوا۔ میں باپ نہیں بن سکتا تھا، اور یہ نقصان پولیس والوں کے بے انتہا تشدد کے وقت ہوا تھا جس سے میں انجان تھا، اور کاش انجان ہی رہتا، کیونکہ آگاہی عذاب کہ اگر میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو کیسے میری بیوی حاملہ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اگر میں اس سے بات کرتا تو سب کو میری خامی پتہ چل جاتی، اور مرد کے لیے یہ بات بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ میں دل کر خاموش رہا۔ اگر میں بانجھ تھا تو وہ بچہ تھا کس کا؟ اور بانو تو اتنی معصوم اور بھولی بھالی لگتی ہے، اس نے کیسے میرے ساتھ اور ہمارے رشتے کے ساتھ بے ایمانی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی گود میں پل رہا تھا۔ میرے اندر طوفان اٹھا ہوا تھا اور میں خود کو خاموش رکھ رہا تھا۔ کچھ ماہ یوں ہی گزرے اور پھر بچہ پیدا ہو گیا جسے دیکھ کر بانو بہت خوش ہوئی تھی اور میری طرف بڑھایا تھا اسے، لیکن میں وہاں سے غصے سے نکل آیا، اور پھر میں نے بچے کا DNA کروانے کا سوچا اور پھر کروا بھی دیا، لیکن DNA کی رپورٹ دیکھ کر مجھے بانو کے چہرے سے بے انتہا نفرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ بچہ اس شخص کو تھا جس کو لے کر پچھلے کچھ دن سے مجھے شک ہو رہا تھا۔ میں نے دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر پچھلے کچھ دنوں سے معاملے کی تحقیق شروع کر دی تھی، اور تب مجھے پتا چلا کہ بانو تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی، اور تب میرا پہلا شک گھر کے بھیدی کی طرف گیا، اور میرا شک ٹھیک تھا، وہ بچہ حمزہ بھائی کا تھا۔ بانو نے بھائی کے ساتھ مل کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ میں نے بانو کا بھیانک چہرہ دیکھ لیا اور اب اس کے ماں باپ کو بھی دکھانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے بانو سے بات کرنے کے بعد مجھ پر غم و غصے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے بانو کو سچ بتا دیا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، اور تب بانو نے روتے ہوئے مجھے ساری بات بتائی کہ وہ میری جگہ کام کرنے ایک دن شام کے وقت کوٹھی کے اندر گئی تو آنٹی اور آپی ابھی گھر پر نہیں تھی، صرف حمزہ بھائی تھے، تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بانو کو اپنے کمرے میں لاک کر دیا اور پھر اپنی ضرورت پوری کی اور ساتھ ڈرا بھی دیا
کہ وہ مجھے مار ڈالے گا اگر وہ کسی کو بتائے گی۔ بانو بہت رو رہی تھی اور معافیا مانگ رہی تھی اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں ان کمینے ماں اور بچوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتا تھا مگر کیسے؟ اور تبھی مجھے ایک NGO کا پتہ چلا جو عورتوں کو انصاف دلواتی ہے، اور پھر میں نے اس NGO سے رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ NGO کی اونر ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی جس نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور پھر حمزہ پر ریپ کیس کر دیا، اور میڈیا کے ذریعے بات اتنی پھیلائی کہ پولیس کو حمزہ کو گرفتار کرنا پڑا۔ آنٹی نے مجھے ڈرایا دھمکایا، لیکن اگر میں اب ڈر جاتا تو حمزہ کو روز روز میری بیوی کی عزت پامال کرنے کا موقع مل جاتا، اور ویسے بھی کیس میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ اب آنٹی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں۔ ہمارا کیس اسٹرانگ تھا، اور تبھی ساتھ میں نے اپنی ماں اور باپ کے قتل کا مقدمہ بھی درج کروا دیا جس کے گواہ علی بخش خود تھا۔ انہوں نے آنٹی کو میری امی کو چھت سے دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر آنٹی کے ڈرانے پر کچھ نہ بولے، اور دوسرے گواہ وہ ڈاکٹر تھے جس کے ذریعے آنٹی میرے ابو کو سلو پوائزن دیتی تھی۔ وہ ڈاکٹر وعدہ معاف گواہ بن گیا، اور اس نے آنٹی اور ان کے شوہر کے دونوں کے خلاف گواہی دی جن کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ہمارا پاسا ایک دم سے ہی پلٹ کر کافی وزنی ہو چکا تھا، اور اس میں بڑا ہاتھ میڈیا کا تھا۔ وہ پولیس والے آنٹی کے پالتو کتے تھے۔ میڈیا سے گھبرا کر انہوں نے کورٹ کے آرڈرز پر آنٹی اور ان کے شوہر کو گرفتار کر دیا، اور پھر کچھ ہی پیشیوں میں فیصلہ ہو گیا۔ آنٹی کو میری امی اور ابو کے قتل اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر جعل سازی کرنے کے جرم میں عمر قید اور 80 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 10 سال کی قید سنائی گئی تھی، اور حمزہ کو بانو کے ساتھ زیادتی کرنے اور اس کو مار ڈالنے کی دھمکی دینے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ فرحت آنٹی کی بیٹی نے اتنی بے عزتی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ ظلم کی رات چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، انصاف کا اجالا ضرور ہوتا ہے، اور میری زندگی میں بھی وہ اجالا آ گیا تھا۔ مجھے میرا وہ سب کچھ مل گیا تھا، واپس مل گیا تھا جو مجھ سے کبھی چھین لیا گیا تھا۔ اپنے عالی شان محل میں بانو کے ساتھ میں شفٹ ہو گیا، اور حمزہ بھائی کے بیٹے کو میں نے اپنا بیٹا مان لیا۔